اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے آپ کے سامنے ماہ کی 5 قسموں کی مکمل وضاحت۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل صفات الاسلام سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی اسلامک ویڈیوز اور نحو و صرف کے حوالے سے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں جن 5 قسموں پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، پہلی قسم ہے ماہ شرطیہ، ٹھیک ہے، اور دوسری قسم ہے ماہ موصولہ، تیسری قسم ہے ماہ استفہامیہ، اور چوتھی قسم ہے ماہ تعجبیہ، اور پانچویں قسم ہے آج کی ویڈیو کی ماہ مصدریہ۔ تو پہلی قسم پر ہم بات کرتے ہیں، تو اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ جی دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم شروع کرتے ہیں ماہ کی پہلی قسم کو۔ تو ماہ کی پہلی قسم، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ ماہ شرطیہ ہے، تو ماہ شرطیہ جو ہے یہ شرط و جزا پر واقع ہوتی ہے۔ ماہ کے اعراب کی 3 صورتیں بنتی ہیں، یا تو یہ محل رفع میں واقع ہوگی، یا محل نصب میں، یا پھر محل جر میں واقع ہوگی۔ اگر تو یہ محل رفع میں واقع ہوگی تو اس صورت میں پھر اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں کہ یا تو اس کے بعد جو ہے فعل ناقص واقع ہوگا، تو اس صورت میں یہ محل رفع مبتدا واقع ہوگی، جیسے کہ اس کی مثال ہے ما یکن قبیحا فاجتنبہ، یا پھر یہ ہے کہ اس کے بعد فعل لازم واقع ہو تو اس صورت میں بھی یہ محل رفع مبتدا واقع ہوتی ہے، جیسے کہ مثال ہے ما یاتی بہ القدر۔ اس صورت میں نے جزا آگے ذکر نہیں کی، تو اس کے بعد جو ہے تیسری جو قسم محل رفع میں واقع ہونے کی کہ اس کے بعد ایسا فعل متعدی واقع ہو کہ جس سے کسی کو عیب دار کیا جا رہا ہو، جیسے کہ اس کی مثال ہے کہ ما تعملہ من معروف، کہ تو نے اس کا کام بھلائی کے ساتھ نہیں کیا۔ اور اب جب کہ ماہ جو ہے محل رفع میں مبتدا واقع ہوگی تو اس کی خبر کیا ہوگی، تو اس حوالے سے اس کی خبر کے حوالے سے نحویوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نحوی کہتے ہیں کہ شرط و جزا مل کر ماہ مبتدا کی خبر بنیں گے، اور بعض کہتے ہیں نہیں بلکہ جو شرط ہے وہ ماہ کی خبر بنے گی، اور بعض کہتے ہیں نہیں بلکہ جواب شرط ماہ کی خبر بنے گی۔ اور ماہ کے اعراب کی جو دوسری صورت ہے کہ جب یہ محل نصب میں واقع ہوتی ہے، اس صورت میں یہ مفعول بھی واقع ہوتی ہے، اور اس صورت میں اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے بعد ایسا فعل واقع ہوتا ہے کہ جس سے کسی کو عیب دار نہیں کیا جا رہا ہوتا، جیسے کہ مثال ہے ما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ اور تیسری صورت ماہ کے اعراب کی جو ہے یہ کہ یہ محل جر میں واقع ہوتی ہے اس صورت میں، تو اس صورت میں اس کے لیے یہ ہے کہ اس سے پہلے یا تو حرف جر واقع ہوگا یا پھر اس سے پہلے مضاف واقع ہوگا، جیسے کہ مثال ہے حرف جر واقع ہونے کی کہ علی ما تجلس اجلس، تو اس صورت میں علی ما یعنی کہ ما سے پہلے علی حرف جر واقع ہے۔ جی دوستو، اب ہم بات کریں گے ماہ موصولہ پر۔ تو ماہ موصولہ جو ہے یہ عاقل و غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اسے واحد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث سب کے لیے ایک ہی حالت میں استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ محل رفع میں واقع ہوتی ہے، محل نصب میں اور جر میں بھی واقع ہوتی ہے۔ اس کی تمام وضاحت وہی ہے جیسے کہ ہم نے پیچھے ماہ جو شرطیہ ہے اس کی پڑھی۔ پھر دوستو، ماہ کی تیسری قسم جو ہے وہ ماہ استفہامیہ ہے۔ تو ماہ استفہام کے لیے جب آتی ہے تو اس صورت میں اس سے غیر عاقل کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، کسی شے کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اور کسی شے کی صفت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ جب کسی شے کی صفت کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تب اس میں کوئی جو ہے فرق نہیں پڑتا اس میں کہ وہ شے جو ہے جس کی صفت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کا جو موصوف ہے وہ عاقل ہو یا غیر عاقل، جیسے کہ مثالیں ہیں اس کی ما فعلت مل اعراب، اور اس کے جو اعراب کی صورت ہے وہ من استفہامیہ کی طرح ہے، اور من استفہامیہ اور مہما اور ماذا انشاءاللہ عز و جل آئندہ علیحدہ ویڈیو میں اچھی طرح ہم اس میں سمجھا دیں گے کہ من، ماذا اور مہما ان میں کیا فرق ہے، اور یہ کس اعتبار سے آتی ہیں، یہ ان کا اعراب کیا ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ کو اس سے جو ماہ استفہامیہ ہے اس کے اعراب کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ اور اب ہم بات کریں گے اپنی چوتھی قسم کے بارے میں جو کہ ماہ تعجبیہ ہے۔ ماہ تعجبیہ یہ ہے، یہ جو ہے یہ نکرہ تامہ ہوتی ہے، اور اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ شیء عظیم ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے مراد کوئی عظیم شے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مبنی بر سکون محل رفع میں مبتدا واقع ہوتی ہے۔ مثال جیسے کہ ما اجمل الصدق، ٹھیک ہے، اس صورت میں اجملہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے اور مبنی علی الفتح ہے، فاعل اس میں جو ہے وہ واحد مذکر غائب کی ضمیر مستتر ہے، اور جو کہ ماں کی طرف لوٹ رہی ہے، اور صدق کا مفعول بھی واقع ہے اس میں، اور یہ مکمل جملہ اجمل الصدق
تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر محل رفع میں خبر واقع ہے، ما مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اس میں بنے گا۔ جی تو دوستو، آج کی ویڈیو کی آخری قسم جو ہے ما کی، وہ یہ ہے کہ ما مصدریہ، کہ جو ما مصدریہ ہے اس کے بعد واقع کلمہ کو جو ہے وہ مصدر کی تعویل میں کر دیا جاتا ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو ظرف زمان کے طور پر وہ اس کو تعویل میں کیا جائے گا، یا پھر ظرف مکان کے طور پر۔ تو اس میں ما کے بعد کو جو ہے ظرف زمان کی تعویل میں لیا جاتا ہے محل نصب میں، اور یہ تب ہوگا کہ جب اس کے بعد والا کلمہ زمانے پر دلالت کرے۔